اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں میرے ہم وقت ساتھیوں اور میرے عزیز و وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج حیران کن بات ہے کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک نیا بل، ایک نیا آرڈر پاس ہو گیا بھائی، وہ ہے بھائی اسلام آباد میں پنجاب کے اندر جتنے بھی سرکاری سکولز ہیں، جتنے بھی مطلب کہ سکولز ہیں، ان سب کے اندر ڈانس کرنے کی اجازت مل چکی ہے۔ تو ان کو مشران کو یہ ایک ہم بولتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے، کلمہ پڑھنے کے ناطے اور پاکستان کا جوان ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ کیا آپ کر رہے ہو کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ قرآن مجید اور عربی اس کو فضیلت دیں، آپ ڈانس کی فضیلت دے رہے ہو۔ تو برائے مہربانی آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنے اس فیصلے کو دوبارہ لیجئے گا واپس، کہ یہ آپ ہمارے آنے والے وقتوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ برائے مہربانی آپ سے ہم التماس کرتے ہیں، آپ سے ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ اپنا فیصلہ دوبارہ واپس لیجئے گا، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا ہے، اور ہم کیا تم اپنے رب کو چہرہ دکھائیں گے کہ ہم یہ بیج بو کے آئے ہیں بھائی دنیا میں۔ تو برائے مہربانی جتنے بھی پاکستانی ہیں، جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں، جتنے بھی شخصیات ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کو جوائن کرتے ہیں، سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، ان سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ ایکشن لیں اس بات پر کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی نقصان دہ ہے۔ پہلے تو انہوں نے بھائی فتنے پھیلائے ہیں بریلی اور سنی وابی علی حدیث کر کے، ملک کو نقصان پہنچایا ہے، اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب انہوں نے یہ نئی سازش شروع کی ہے بھائی ڈانس کو، یہ ایک قسم سے شومنٹ کر رہے ہیں کہ آپ بھائی ڈانس لوگے تو آپ پروموٹ ہوگے، کہ آپ کو ڈگری مل سکتی ہے کوئی بھی۔ لعنت ہو ایسی ڈگری پر جو ہم کو اسلام سے، کلمے سے، قرآن مجید سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس سے دور رکھتی ہے۔ لعنت ہو ایسی ڈگری پر، لعنت ہو ایسے پڑھائی پر۔ آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ آپ زبان سے، قول و قوال سے، اچھے اخلاقیات سے، اچھی اقدام سے آپ یہ فیصلہ رکھیں، آپ اپنی آواز رکھیں لوگوں کے سامنے، جنہوں نے یہ فیصلہ کیے، ایک بہت ہی گھٹیا قسم کا فیصلہ کیے۔ کیا آپ جواب دو گے اللہ تعالیٰ کو جب آپ کو اٹھایا جائے گا، جب آپ کو قبر میں سے نکالا جائے گا، جب آپ کے اندر روح پھونک دی جائے گی، آپ سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی کیا کیا ہے تم نے، کیوں تم نے یہ فیصلہ اٹھایا ہے؟ تو برائے مہربانی اپنے آپ کو مرنے کے حوالے مرنے کے سوچیں کہ آپ نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے اور کیسے جانا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا ایک دکھاوا ہے، صحرا سا ہے، مطلب آپ جاتے جاؤ گے صرف اور صرف آپ کو مٹی ہی نظر آتی جائے گی۔ تو برائے مہربانی آپ اس چیز سے بچیے گا۔ آپ سب کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے، کلمہ پڑھنے کے ناطے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر یقین رکھنے کے ناطے، الملائکۃ کے اوپر یقین رکھنے کے ناطے، فرشتوں کے اوپر یقین رکھنے کے ناطے، جہنم اور دوزخ کے اور جنت کے اوپر یقین ہونے کے ناطے آپ سب کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے اپنے قول کے ذریعے، نہیں تو اپنے دل میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں، چلو بغیرتی صحیح، لیکن دل میں اپنے یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے ان سسٹم کو، ان لوگوں کو بولنا چاہیے کہ آپ یہ بہت ہی غلط اور بہت ہی برا فیصلہ کر رہے ہو، یہ آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے بہت ہی بڑا اور بہت ہی نقصان دہ ہوگا۔ کیونکہ سٹارٹنگ میں جیسے ہی اسرائیل وجود میں آیا، انہوں نے سب سے پہلے ہمارے جو ہے قوت کو انہوں نے ڈیمیج کرنے کی سوچی ہے، وہ تھی ایٹم بم، جو بالکل ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے بھی کہ نہیں۔ اور دوسری ان کی یہی شکست تھی کہ بھائی ہم نے ان کے اندر فتنے پھیلانے ہیں، اور وہ تو آلریڈی فتنے پھیل ہی چکے ہیں۔ اسرائیل یہ بریلی شنی سوئی بریلیے کے اندر ہم کو انہیں رگڑا دیے بالکل ہی۔ سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ ان سب سے باتوں سے نکلیے اور اپنا فوکس اور اپنا مائنڈ
ایک چیز کے اوپر سیٹ کر دیجیے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس کے بعد دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ منصیرہ کے علاقے میں ایک بچہ یکم رمضان المبارک میں تلاوت ہوئی ہے، اس کے اندر ایران میں ایک بچہ بہت ہی اچھے نمبر سے فرسٹ آیا ہے، اور بہت ہی ماشاءاللہ بہت اچھی آواز اس کی، بہت ہی دل چھو دینے والی آواز ہے۔ تو اس کو سسٹم نے کسی طرح بھی پروموٹ نہیں کیا۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیرازی کو کس طرح پروموٹ کرتے ہیں کہ اس کو بھائی وزیر اعظم بلاتا ہے، اس کے ساتھ تصویریں کھنچاتا ہے اور اس کو بولتا ہے کہ تم میرے کرسی کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ تو برائے مہربانی وزیر اعظم سے میری درخواست ہے کہ آپ ابو بکر کو پروموٹ کیجئے گا۔ ڈانسر ایک بہت ہی غلیظ قسم کی ہے، ان کے ڈسکو میں ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں، تم اس کو ختمہ پتہ نہیں کون سا امتیاز دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہاری وزیر عظمت کا ایک ذرہ برابر بھی اوقات نہیں ہے۔ تو تم سے پوچھا جائے گا، تمام بڑے لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو برائے مہربانی تم سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ اس بچے کو پروموٹ کیجئے گا اور پاکستان کی نسل کو تباہ نہیں کرے۔ جتنے بھی سسٹم والے ہیں کہ آپ سے اللہ تعالیٰ ایک دن پوچھے گا کہ آپ اپنے غلط فیصلے کو واپس لیجئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تم زمین سے لے کر آسمان تک برائیوں سے بھر دو، جو کچھ کرنا ہے دنیا کا، جو الٹا سیدھا گناہ ہے، شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، وہ بھی تم کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیوں یہ نہیں کر سکتا؟ تو برائے مہربانی ایک معافی کی ضرورت ہے تم کو، اور ہدایت اللہ تم کو دے، اور تم سے درخواست ہی ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور اپنے اس فیصلے کو واپس لیجیے گا، اور یہ بہت ہی پاکستان کے لیے نقصان دہ فیصلہ ہے۔ تو برائے مہربانی آپ اس فیصلے کو واپس لیجیے گا۔ ہم آپ سے درخواست ہی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ نے ہمت دی ہم کو کہ ہم اپنی بات روڈ کے اوپر پروموٹ کر سکتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ کریں گے، اپنی بات تم کے سامنے رکھیں گے روڈ کے اوپر عوام میں کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ہدایت دے، ہم آپ سے ہدایت کی توقع ہی کر سکتے ہیں اور اپنا فیصلہ واپس لینے کی توقع ہی کر سکتے ہیں۔ برائے مہربانی اپنا فیصلہ آپ واپس لیجئے گا، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت ہی نقصان دہ ہے، کیونکہ جیسے ہی ہمارے بچوں نے ڈانس ماس کو شرکت کو ترجیح دینی شروع کر دی ہوگی، تو اسی طرح یہ فحاشی بھی عام ہوگی۔ تو جیسے یہ فحاشی عام ہوگی، اسلام کا لوگوں کے درد و دلوں میں سے ایک جو ہے محبت، عظمت، عزت یہ اٹھتی چلی جائے گی، اور جیسی ہی یہ اٹھتی چلی جائے گی، پھر ہمارا بھی ایک بے جان جسم کی طرح ہمارے اوپر بھی ایک غیر مسلم جو ہے یہ حملہ کریں گے، تو ہم بالکل ہی ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، کوئی ہمارے سننے والا نہیں ہوگا۔ تو برائے مہربانی آپ سے درخواست ہے کہ اپنے آپ کو ایک بہادر ڈکلیئر کریں اس سخت فیصلے کے اندر۔ کوئی سخت فیصلہ نہیں ہے، کلمہ کے سامنے کوئی کیا سخت فیصلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی ایک سختی فیصلہ ہے۔ برائے مہربانی آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سوچئے کہ مرنا بھی ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش بھی ہونا ہے۔ جس نے یہ کائنات بنائی، جس نے انسان پیدا کیا، جس نے حیوانات پیدا کیے، کیا وہ تم کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا؟ برائے مہربانی اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، بچی ہے اس ٹائم سے، اس وقت سے جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ غلط فیصلے کیوں لیے۔ ہم آپ کو ہدایت کی دعائی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔